बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वजीर आजम इमरान खान से आज मुख्तलिफ टीवी चैनल से ताल्लुक रखने वाले बीट रिपोर्टर्स ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में जनरल बाजवा से मुताल्लिक पहली बार 5 आम तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। जनरल बाजवा की बाकियात और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर, क्या चल रहा है, खान बाजवा आखिरी मुलाकात में क्या हुआ था और जनरल बाजवा साहब ने क्या बात की थी। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू जिसने साइफर भेजा था, वो उसके पीछे, साइफर लिखवाने के पीछे कौन था, ये भी आज इंकशाफ पहली मर्तबा किया गया है। लेकिन आप इंकशाफ कह लें या इल्जाम कह लें, तो इससे एक बात वाज़ेह होती है कि खान साहब अब भी जो है वो बिल्कुल खामोश होने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बहुत कुछ जो है वो मजीद कहने जा रहे हैं। इंतहाई आज बातें की गई हैं, इन पर तफसील के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से भी आगाह करेंगे। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। अब ज़ाहिर है उस वक्त महंगाई भी थी और फिर हमने देखा जो कोरोना की वबा आई, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई। खान साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बताती रही, लेकिन हमने उस वक्त तस्लीम नहीं किया। लेकिन तवक्को थी शायद कुछ लोगों को कि इमरान खान को हटाएंगे तो उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब एक तरफ फजल रहमान जरदारी और नवाज शरीफ, मिंगल, अचकजई, जिनको एक आम लोग कचरा जो समझते हैं, यानी मुल्जमान का टोला समझते हैं, जब वो एक पलड़े में जमा हुआ तो लोग खड़े हुए, सख्त रद्द अमल का इदार हुआ और ये तासर बना के एस्टेब्लिशमेंट ने ये कचरा इकट्ठा किया है और ये कौम पर मुसल्लत किया है। लिहाजा अब चूंकि 1990 तो नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया के अंदर किसके क्या चर्चे हैं और कौन कितना करप्ट है, ये सारी चीजें जो है वो नजर आ रही होती है। तो अब लोग खड़े हुए, ये एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। लेकिन अब क्या हुआ, इमरान खान की न्यायालयी मुकदमात, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। पहले दिन से इमरान खान ने मीर जाफर, मीर सादक, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की। जनरल बाजवा को टारगेट किया गया इशारे किनारे के अंदर, फिर इजहार किया गया, फिर नए आर्मी चीफ का मामला बना। तो इसके साथ मुख्तलिफ बातें, इल्जामात होते रहे और इस हवाले से हमने देखा कि DGISI और DGISPR उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अरशद शरीफ की शहादत, मुख्तलिफ सहाफियों पर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर मुकदमात बने। तो इसको रजीम चेंज साजिश का उन्वान दिया गया। अब इस पूरी सूरत हाल पर कई मरतबा इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, लेकिन आज की गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की अमल है, तहलका खेज है, इनाम इंकशाफात है जो उन्होंने किए। और मैं समझता हूं कि ये एक जनरल बाजवा साहब के हवाले से मजीद इल्जामात भी हैं और वो इसको आप देखते हैं जावेद चौधरी के बाद कौन से कालम निगार और सहाफी को वो दावत देते हैं और 6 घंटे बिठाकर अब इन चीजों के जो है वो जस्टिफिकेशन देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि पंजाब में, यानी इस वक्त भी वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जनरल बाजवा साहब की चूंकि अपॉइंटमेंट्स हैं, उस वक्त वो साबिक आर्मी चीफ हैं, ये एक तरीकाकार है, तो वो लोग मौजूद हैं। और अभी भी जब एतमाद का वोट पंजाब के अंदर लेना है तो 3 MPA जो नून लीग, जो PTI के हैं, उनको कहा गया है कि आपने गैर जानबदार हो जाना है। यानी इस वक्त भी उनके कहने का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा गया है। कराची में MQM को मुतहद और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। और वैसे फवाद चौधरी ने कहा कि अब ये बाप नहीं है, अब ये अम्मी है। तो यहां पर जो है, चूंकि बाप जो है असल में तो जरदारी है इनका और पीछे और है। अब यहां पर जो है वो उन्होंने मजीद जो बात की है वो बड़ी आम है। उन्होंने कहा कि असेंबलियों में जाने का कोई फायदा नहीं है, इस्तेकाम सिर्फ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। एस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकलने के लिए आम किरदार अदा कर सकती है। मेरा ख्याल है खान साहब को, एस्टेब्लिशमेंट को यह रोल नहीं देना चाहिए। इन तमाम जो रोल हैं इनसे निकालना चाहिए। यानी अब अगला इलेक्शन वो भी एस्टेब्लिशमेंट करवाया। जब खुद आप इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो फिर कल को सारा क्रेडिट भी वो ले जाते हैं सिविल हुकूमत का। जो अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां सिविल हुकूमत पर डाल जाती हैं और ये एक अक्सर जो है वो चक्कर चल रहा है। यहां पर उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया। ये अब साइफर की पूरी कहानी है।
حسین حقانی جو ایک وقت کے اندر میمو گیٹ کا سکینڈل اور ایک وقت کے اندر جس کو غدار قرار دیا گیا، وہی شخص عمران خان کے بقول جنرل باجوہ کی طرف سے ہائر کیا گیا اور اس سے لابنگ کروائی گئی اور ڈونلڈ لو کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا۔ ڈونلڈ لو کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا، اندازہ کر لیں، یہ بہت سنگین الزام ہے۔ حسین یعنی ڈونلڈ لو نے جو سائفر لکھا اس کو کسی نے پاکستان سے ہدایات دی اور اس کے مطابق وہ سائفر جو ہے وہ لکھا گیا۔ حسین حقانی میرے خلاف مہم چلا رہا تھا اور جنرل باجوہ کی تشہیر کرتا رہا۔ امریکہ میں ٹرمپ حکومت نے تاریخی استقبال کیا، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے ہونے کے باوجود اس کو ضائع کر دیا گیا۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے آخری ملاقات میں جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں۔ عمران خان نے کہا، میں نے جواب دیا، ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں اس کے معنی؟ تو عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں میں کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوں، میرا ماضی ہے ایک، اور ماضی کے اندر میں نے بہت برے کام بھی کیے ہیں اور کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب میرے اندر ایمان پیدا کیا، یعنی میں جب توبہ کر لی صحیح ہو گیا اور پھر میں نے قوم کے لیے فیصلہ کیا۔ تو اب یہ بات اصل میں کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چونکہ یہ آپ بہت سارے اس طرح کے کام شام آپ کے ہیں، تو آڈیو ویڈیو سکینڈل کی طرف بھی اس کا جو ہے باقاعدہ ایک اس کو دھمکی بھی قرار دیا جا رہا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، جو یہ کہا گیا کہ یعنی آپ کو باز رہنا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ قمر جو ہے وہ یعنی قمر جاوید باجوہ وہ قمر پر چھڑا مار رہا تھا اور سامنے ہمدردی بھی کر رہا تھا، یعنی سامنے وہ کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، ہم تو یہ ہمارے 3 اراکین پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا کہا۔ یعنی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنے کا کہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے اراکین کو آج بھی نیوٹرل کہنے کا کہہ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں تاحال جنرل ریٹائر باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے، یعنی یہ جنرل باجوہ کی باقیات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ظاہر سیٹ اپ تو وہی ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کو اکٹھا اور باب کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے، یعنی یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے کہا ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا نام ایک آدمی ہے، یعنی ایک آدمی سے مراد آرمی چیف، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ویسے تو وسیع معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، اس کے اندر بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، مختلف بزنس ٹائکون بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ، لیکن یہاں پر ایک آرمی چیف، وہ کہتے ہیں یہ ایک کا نام ہی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے۔ اور باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے تعلقات خراب ہوئے، یعنی وہ ان تمام چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو این آر او دے رہے تھے، بچا رہے تھے، نیب سے ڈیل کر رہے تھے یا کچھ ججز سے مبینہ طور پر ڈیل کر رہے تھے۔ یہ پہلے بھی چونکہ باتیں خان صاحب نے کی ہیں، تو وہ سزا نہیں ہونے دے رہے تھے، بچا رہے تھے ان کو، تاکہ قوم کے اوپر یہ مسلط کرنا ہے ٹولہ۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اس لیے تعلقات خراب ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں جا کر کیا کریں گے، یعنی اسمبلی میں تو ہم نہیں جا رہے، کوئی فائدہ نہیں، بشرا بی بی خاتون خانہ ہے، ہم آڈیو لیک سے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ملک میں شفاف الیکشن ہوں اور پائیدار حکومت بنے، شفاف الیکشن سے ملک میں استحکام آئے گا، اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت سب بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بلاول جو ہے اس کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو وزیر خارجہ ہے اس کو افغانستان کے علوم کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے۔ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، امن و امان قائم تھا، لیکن دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ مشرف نے بھی دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے، یعنی دہشت گردی یعنی اس پر ڈالر تو کمائے، لیکن 80,000 جانوں کا ضیاع ہوا۔ اب بھی انہوں نے اسی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کچھ ڈالر شاید مل جائیں، لیکن بڑا نقصان ہوگا، دہشت گرد جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ نجم سیٹھی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، مریم کے انکل کے حوالے سے بھی، کہ نجم سیٹھی کو کرکٹ کی الف بے بھی نہیں آتی، اور پاکستانی ٹیم جو ہے رمید راجہ کے دور میں فائنل میں پہنچی۔ نجم سیٹھی نے پیسے ہی خرچ کرنے ہیں، نجم کو لانے کے لیے پی سی بی کا آئین تبدیل کیا گیا، یعنی ایک بندہ ایک وقت کے اندر صحافی ہوتا ہے اور اس وقت وہ دلالی کر رہا ہوتا ہے اس پارٹی کی، اور جب وہ پارٹی آتی ہے تو اس کو پھر وہ پی سی بی کا چیئرمین لگاتی ہے، کبھی نگران وزیر اعلیٰ لگاتی ہے، تو یہ سارا بندر بانٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ
نے میرے خلاف لابنگ کرائی۔ حسین حقانی جیسے لابسٹ ہائر کر کے باجوہ نے امریکیوں کو پیغام پہنچایا کہ عمران اینٹی امریکہ ہے۔ ڈونلڈ لو نے میرے بارے میں جو دھمکی دی وہ باجوہ کی لابنگ کا نتیجہ تھی۔ ڈونلڈ لو نے وہی الفاظ بولے جو اسے پہنچائے گئے تھے۔ اب یہ جو آج سائفر کا معاملہ ہے اس کے اندر خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ دراصل خود سائفر بنوایا گیا، یہ سنگین الزام ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی آج پہلا دن ہے 2023 کا، عمران خان کا یہ دھماکہ خیز سٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں سے باقاعدہ یعنی حسین حقانی کے ذریعے لابیسٹ یعنی یہ ہائر کیا گیا اور وہ لابنگ کر رہا تھا جنرل باجوہ صاحب کے لیے، مجھے وہ اقتدار سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے اینٹی امریکہ کہہ کر، میری وہ چند جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کی بنیاد پر، اور جو کچھ یہاں سے اس کو ہدایات ملی ڈونلڈ لو نے وہی کچھ پاکستان کے سفیر کو بولا۔ یہ اب اس پر ظاہر ہے جنرل باجوہ ہی کہہ سکتے ہیں، تو جنرل عاصم منیر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی ٹسل نہیں ہے، کوئی معاملات خراب نہیں ہے، ابھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں ابھی کچھ جنرل باجوہ صاحب کی پرانی اپوائنٹمنٹس چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے معاملات ضرور ہیں، لیکن آخری ملاقات میں پلے بوائے کے حوالے سے بات ہوئی اور پھر اس طرح کی بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا ہاں ماضی کے اندر یہ سب کچھ تھا، اور اب دیکھتے ہیں اس پر باجوہ صاحب کس صحافی کو بلا کر 5-6 گھنٹے کی بریفنگ دیتے ہیں، جواب دیں گے نہیں دیں گے، اور پھر خاص طور پر GHQ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں آرمی چیف، اور ان کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل آئے گا یا نہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔